اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، تو اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر بنائی ہے، ایک مقدار مقرر کی ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت انسان کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس پر بھروسہ رکھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہیں معاش کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے ان دو بڑے مسئلوں کا حل اسی چیز میں بتایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے، تو اللہ اس کو مصیبتوں سے بھی نجات دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ شک والی چیز سے بھی بچے گا، یعنی جس چیز میں اسے شک ہو رہا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ شک میں نہیں پڑے گا بلکہ اسے چھوڑ دے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما متشابہات، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے متشابہ چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک والی ہیں جسے ہر شخص نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، ان چیزوں کو نہیں پہچانتے۔ تو جو شخص ان متشابہ چیزوں سے شک والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا، اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی جو ہے یہاں ہوتا ہے، آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا، مطلب جس کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ شک والی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا بادشاہ کی چراگاہ کے قریب ریوڑ چرائے اور قریب ہے کہ اس کی کوئی بھیڑ جو ہے وہ چراگاہ میں جا پڑے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے کہ اگر کوئی قریب بھی گیا تو ممکن ہے وہ اس میں مبتلا بھی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ جو ہے اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو انسان کے اندر تقوی ہی یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ ایسی چیز کے قریب بھی نہ جائے کہ جہاں اسے شک ہو رہا ہے آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تقوی جو ہے اللہ کی عبادت سے آئے گا۔
اللہ کی عبادت جتنی کرتے رہیں گے اس قدر تقوی آتا رہے گا. ایک فارمولہ دیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اسے یاد رکھتے ہیں، جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں. تو اللہ کی عبادت کرنے سے جو ہے وہ تقوی آئے گا. ایک بہترین حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا. عبادات کی ایک کڑی ہے کہ جسے کرنے سے جو ہے انسان متقی ہو جائے. ترمذی میں ہے صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم دے. جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں تھوڑی تاخیر کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یاد دہانی کرائی کہ آپ بنی اسرائیل کو بتائیے یا پھر میں بتاؤں ان کو. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نے مجھ پہ پہل کی تو مجھے ڈر ہے کہ میں دھسا نہ دیا جاؤں. یہ انبیاء کا تقویٰ ہے. الغرض انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. جب پوری مسجد بھر گئی تو انہوں نے واز شروع کیا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا اور یہ کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی اس کا حکم دوں کہ تم اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اصلی مال سے جو ہے غلام خریدتا ہے اور پھر غلام خریدنے کے بعد غلام کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا گھر، لہذا تم اپنا عمل مجھے عطا کرو، یعنی میرے لیے کام کرو. اور وہ غلام کھانا پینا اس کا کھائے لیکن عمل کسی اور کو ادا کرے، یعنی کسی اور کے لیے کام کرے. تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، لہذا اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرو. تو یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا غلام کسی اور کے لیے اپنا عمل ادا کرے، کسی اور کے لیے کام کرے. دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرو، اور جب نماز قائم کرو تو اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت پھیرو، ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ اللہ بھی نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے چہرے کو قائم کر دیتا ہے اور وہ اس سے جو ہے اپنا چہرہ نہیں ہٹاتا جب تک نماز پڑھنے والا خود اپنے چہرے کو نہ پھیر لے. تیسری چیز، اللہ تمہیں روزے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھو. روزے دار کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک جماعت میں ہو اور اس کے پاس مشک کی خوشبو ہو، اس خوشبو کی وجہ سے تمام لوگ اسے پسند کرتے ہوں، اس کے قریب آتے ہوں. اور اللہ کے نزدیک جو ہے روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. یہ باتیں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحییٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی، کس لیے؟ تاکہ ہم ان باتوں کا عمل میں لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ذریعے تقوی کا جو ہے حصول کو ممکن بنائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. فرمایا یحییٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، اور صدقہ دینے والے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کو اس کے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کی گردن مارنے کے لیے اس کو آگے کیا ہو اور اسی وقت وہ کچھ کہے کہ میں تمہیں اتنا فدیہ دیتا ہوں،
اور فدیہ دے کر جو ہے اپنی جان چھڑا لے. یعنی صدقہ جو ہے اس قدر انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے تو اللہ اس کے ذریعے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تمہیں ذکر کا حکم دیتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو. شیطان سے بچاؤ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے دشمن کے ڈر سے بھاگ رہا ہو، پیچھے اس کا دشمن لگا ہو، اور وہ شخص جو ہے کسی محفوظ قلعے میں اپنے آپ کو چھپا لے، یعنی اس کو کوئی محفوظ جگہ مل جائے. یہ ہے اللہ کے ذکر کی مثال. یعنی شیطان سے اس قدر خطرہ ہے کہ کوئی طریقہ نہیں بچنے کا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے. اگر انسان کو جو ہے متقی بننا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی عبادات کے ذریعے بننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ذریعے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا ہے. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا تو وہ جو ہے اس پر وبال بن جائیں گی. ایک، جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر مجلس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تو مجلس اس پر وبال ہے. دوسرا، اگر وہ کوئی سفر کر رہا ہے، سفر کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور رسول پر درود نہیں بھیجا تو وہ سفر اس پر وبال ہے. اور تیسرا، جب وہ سونے کے لیے آتا ہے اپنے فراش پر، اپنے بستر پر، وہاں اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اگر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ سونا اس پر وبال بن جائے گا. تو یہ سب احکام کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں. ہر حال میں جب اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا. انسان بہت بھولنے والا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مر گیا، کوئی شخص مر گیا، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے. علم تو ہے، یقین نہیں آ رہا. اگر یقین آ جائے تو وہ اللہ کی عبادات کرے، اس سے ڈرتا رہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے. حکم دیا کہ ہر حال میں ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم ان ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی وان ذکرتنی فی ملأ ذکرتک فی ملأ من الملائکہ، کہ اے ابن آدم اگر تو میرا ذکر اپنے نفس میں کرے گا، اپنے دل میں کرے گا، تو میں بھی تیرا ذکر جو ہے اپنے دل میں کروں گا. اور تو اگر میرا ذکر کسی مجلس میں کرے گا تو میں تیرا ذکر جو ہے فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. یہ ترغیب ہے ابن آدم کو کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اس سے ڈرتا رہے. بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی. یہ سب کس لیے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں آ جائے، اللہ تعالی ہمیں یاد رہے، ہم اس کا ذکر کریں. اس میں ہماری اپنی بھی فلاح ہے، بھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ فرشتے جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں ایسی مجالس کی تلاش میں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو میرا ذکر کر رہے ہوں. تو جب بھی کچھ فرشتے ایسی مجلس پا لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے. وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر سننے بیٹھ جاتے ہیں. مجلس ختم ہونے کے بعد وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، مگر ایک فضیلت دی ہے اللہ کی یاد کرنے والوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں.
تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ ذکر کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے کہ جو تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا، جنت کو دیکھا یا دوزخ کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ رب العزت سوال کرتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ اور بھی زیادہ یاد کرتے، اور بھی زیادہ جنت مانگتے، اور بھی زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ تو یہ کس بات پر ہے کہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہی در حقیقت تقویٰ ہے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو کس لیے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا مگر اللہ اپنی تمام قدرت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ خود انسان اگر اپنے اندر بھی غور کرے تو اللہ کی ذات کو پہچان لے گا وہ۔ تو اللہ کی یاد کرنا، اس سے جو ہے ڈرتے رہنا، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کامیابی دی ہے کہ جنت جو ہے متقین لوگوں کے لیے ہے، اعدت للمتقین۔ اور اسی میں جو ہے ہماری کامیابی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم دنیا میں جو ہے عمل قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے جب ڈرتے رہیں گے تو شریعت ہمارے اندر ہمارے عمل میں آ جائے گی، اور ہم جو ہے عملی طور پہ ایک بالکل جو ہے مسلم دکھائی دیں گے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ جو ہے اپنی شباہت کو اس کے رسول کے مطابق بنا لے، اپنے ہر عمل کو اس کے احکام کے مطابق ڈھال دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔